حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسموعہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 137 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 179 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میں آج جس ٹاپک پر، جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر جن جن امتوں کی طرف ان انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجے گئے، تو جن لوگوں نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان پر ایمان لے کر آئے، ان کو یا تو حواری کہا جاتا تھا یا پھر اصحاب کہا جاتا تھا۔ نبی کا ساتھ دینے والے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو یا تو حواری کہا جاتا تھا یا پھر اصحاب، صحابہ، صحابی کہا جاتا تھا۔ اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 179 عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه قبل الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون ويفعلون ما لا يؤمرون الى يوم اخر۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی طرح صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر لے کر آیا ہے۔ حدیث کے راوی جیسا کہ آپ نے سنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول ایسا نہیں رہا جس کے کچھ حواری یا اصحاب نہ رہے ہوں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اس جن امتوں کی طرف بھیجے گئے ہیں اور جن لوگوں نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان نبیوں کو ساتھ دیا، ان لوگوں کو یا تو حواری کہا جاتا تھا یا پھر اصحاب۔ الا کان له من امۃ حواریون واصحاب، ان کو حواری کہا جاتا تھا یا پھر اصحاب، صحابہ، صحابی کہا جاتا تھا۔ تو یہ بات حدیث سے ثابت ہو گئی کہ جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بھیجے گئے اور جن لوگوں نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان پر ایمان لے کر آئے، ان کو یا تو حواری کہا جاتا تھا یا پھر اصحاب، صحابہ، صحابی کہا جاتا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ان کا منہج کیا تھا۔ حدیث کے آگے ارشاد ہے کہ یاخذون بسنتہ، کہ لوگ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے۔ یاخذون بسنتہ، یہ لوگ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے، یہ ان کا منہج تھا۔ صحابی کی تعریف معلوم ہو گئی، ان کا منہج بھی معلوم ہوا کہ یاخذون بسنتہ، یہ لوگ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے، یہ ان کا منہج تھا۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ یاخذون بسنتہ یقتدون ویفعلون ما لا یؤمرون، اور یہ لوگ اپنے نبی کی اقتدا کرتے تھے، نبی کے قول کے پیچھے، نبی کے افعال کے پیچھے، نبی کی تقریر کے پیچھے چلتے تھے۔ اقتدا بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا نام ہے اقتدا بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کے قول کے پیچھے، نبی کے افعال کے پیچھے، نبی کی تقریر کے پیچھے۔ کسی امام کی تقریر نہیں کرتے تھے، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی شہید کی اقتدا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
اقتدا کرتے ہیں اقتدا بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی اقتدا کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات کسی امام کی اقتدا نہیں کرتے ہیں، امام کو نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَقْتَدُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ کہ صحابہ کرام نبی کی اقتدا کرتے ہیں، کسی امام کی اقتدا نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کام انجام دیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کام کرنے کا حکم دیا۔ تو حدیث کے اندر صحابی کی تعریف معلوم ہو گئی، ان کا منہج، ان کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ یأخذون بسنتہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے۔ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے تھے، نبی کے قول کے پیچھے، نبی کا فعل کے پیچھے، نبی کی تقریر کے پیچھے چلتے تھے۔ اسی کا نام ہے اقتدا بِأَمْرِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین النظام، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحابی کی تعریف کیوں بیان کرتے ہیں کہ الصحابی من لقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور وہ حالت ایمان پر ہی فوت ہوا۔ اس کی وضاحت میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی شمار کیا جائے گا جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار کیا، اور وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوا ہو یا شریک نہ ہوا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی روایت کیا ہو یا حدیث کی روایت نہ کیا ہو، خواہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا بصارت نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکا ہو، ان تمام صورت میں وہ شخص صحابی شمار کیا جائے گا۔ ایسا شخص صحابی شمار نہیں کیا جائے گا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں ملاقات کی، ایمان کی حالت میں ملاقات کیا، یعنی ایمان لے کر آئے اور بعد میں پھر مرتد ہو گیا اور مرتد کی حالت میں مر گئے، تو ایسا شخص صحابی شمار نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص، مسلمان شخص مرتد ہو جائے اور مرتد ہی کی حالت میں، کفر کی حالت میں موت ہو جائے، وفات پا جائے، تو شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ جو شخص مسلمان ہے اور مسلمان کی حالت سے وہ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، تو وہ شخص جب وفات پائے تو مرتد ہی کی حالت میں اگر مر جائے تو وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ سامعین کرام، روئے زمین پر اس کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ افضل کوئی لوگ ہیں تو صحابی کی ذات ہے، وہ صحابی کی ہستیاں ہیں۔ پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ذات سب سے مقدس، سب سے افضل، سب سے محترم اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا کے اندر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث مستدرک علی الحاکم، حدیث نمبر 444 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2641۔ حدیث کی راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے، یعنی یہودی لوگ اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کے ہوں گے
تو میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ جو لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیے ہوں گے، زنا کریں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2641، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی لوگ اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کے ہوں گے تو میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ جو لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، وہ لوگ آپس میں 72 فرقے میں بڑھ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ ان سے ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے، یعنی میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے۔ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت ایسی جماعت ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک گروپ ایسا ہوگا جو جنت میں جانے والی ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ومن ہیا، کہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں داخل ہوں گے، ملت واحدہ، مگر ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے۔ وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ ذرا ان جماعت کا نام تو بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا نام نہیں لیا، اس گروہ کا نام نہیں لیا، اس جماعت کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لے لیے ہوتے تو آپس میں پھر جھگڑا ہو جاتا، آپس میں پھر فرقہ پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہ 73 فرقے پیدا ہوتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، ملتوں کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ملت واحدہ، مگر ایک جماعت ایسی جماعت ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنت میں جانے والی ہے، نجات پانے والی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کا ذرا ذکر تو فرمائیے، ذرا ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کون سی جماعت جنت میں جانے والی ہے اور سارے کے سارے جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا نام نہیں لیا، اس گروہ کا نام نہیں لیا، اس فرقے کا نام نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، کو وہ جماعت، وہ فرقہ جو جنت میں جانے والی ہے، جو نجات پانے والی ہے، وہ جماعت ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں جس طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، وہی طریقہ، وہی فرقہ جنت میں جانے والی ہے، وہی فرقہ نجات پانے والی ہے۔ سامعین کرام، وہ فرقہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ دنیا کے اندر لوگ 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے، مگر ملت واحدہ، ایک فرقہ ایسی فرقہ ہوں گی جو جنت میں جانے والی ہے۔ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ملت واحدہ، مگر ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جو میری طریقے پر اور میری صحابہ کی اتباع کرتے ہوں گے، وہی فرقہ جنت میں جانے والی ہے، وہی فرقہ نجات پانے والی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات، اہل حدیث لوگ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ بریلوی، شیعہ اور سنی لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ میں ان بریلوی سے، ان شیعہ سنی لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے بریلوی کا نام نہیں لیا، شیعہ کا نام نہیں لیا، سنی کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ کے نبی نے نام لیا تو ما انا علیہ و اصحابی، کو جو نجات پانے والی جماعت ہے، او ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں جس طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، وہی فرقہ ناجیہ فرقہ ہوگا اور وہی فرقہ نجات پانے والی ہے، وہی فرقہ جنت میں جانے والی ہے۔ اہل حدیث کا منہج کتاب اللہ اور سنت نبی بھی کہا ہے۔ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو مانے، کسی امام کی اقتداء نہیں کرتے ہیں۔ اقتداء کریں گے اقتداء بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، قرآن اور حدیث کو بات کو مانیں گے، اسی کا نام ہے اہل حدیث۔ اور آپس میں بریلوی، شیعہ، سنی، یہ لوگ اقتداء بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ وہ لوگ کسی پیر، فقیر،
बुजुर्ग वली शहीद को मानते हैं, नबी और साहबा को नहीं मानते हैं। वो नबी और साहबा को गालियां देते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं, उन पर लान तान करते हैं। और वो लोग कहते हैं कि अहले हदीस हजरात कुरान और सुन्नत को नहीं मानते हैं। अरे जाहिल, उन शिया बरेलवी से मैं कहना चाहूंगा, अहले हदीस तो इक्तदा भी अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले हदीस इक्तदा करते हैं तो नबी की इक्तदा करते हैं, साहबा के तौर तरीके पर, साहबा के मनहज पर चलते हैं। और साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही के अंदर जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया। दुनिया के किसी आलिम, दुनिया के किसी मौलाना ने साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जन्नती होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया। जन्नती होने का सर्टिफिकेट अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया। जरा ये कुरान की रोशनी में देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 137 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मेरे भाई के दोस्तों, इस आयत पर जरा गौर करें। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि मेरे सहाबा कराम मुहाजिर अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जो पहले ईमान लाए हैं या बाद में ईमान लाए हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गए, व रज़ू अन्हु, और वो सहाबा कराम अल्लाह तबारक व तआला से राजी हो गया। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए ऐसी जन्नतों का वादा कर रखा है, तजरी तहतहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। मेरे भाई दोस्तों, जरा इस आयत पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वस्साबिकून अल-अव्वलून, कि मेरे सहाबा वल मुहाजिरीन वल अंसार, चाहे मुझे मुहाजिर हो या वल अंसार, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जो लोग पहले ईमान लाए हो या बाद में ईमान लाए हो, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सहाबा कराम से राजी और वो सहाबा कराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम सहाबा कराम से वादा कर चुका है कि उनके लिए ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे, उनको जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, खालिदीन फ़ीहा अबदा, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जरा गौर करे, जरा सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे चुका है, जिन्हें दुनिया ही के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती होने का खुशखबरी दे दिया है, आज उन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को लोग गालियां देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं उन बरेलवियों से, उन शिया, उन सुन्नियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बरेलवियों, शियाओं, सुन्नियों, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला उन सहाबा कराम को दुनिया के अंदर जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ऐसी जन्नतों के मुतालिक वादा कर रखे हैं कि जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और उस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। सामईन किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि ला तसुब्बु अस्हाबी वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अनफ़क़ अहदुहुम मिस्ला ज़हब उहदिन लौ मुद्दा। हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला तसुब्बु अस्हाबी, कि मेरे सहाबियों को गालियां मत दो, मेरे साथियों को गालियां मत दो, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अनफ़क़ अहदुहुम,
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات، ان کی ہستی ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے، جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے یا پھر حج کرنے گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں، وہ دیکھے ہوں گے احد پہاڑ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے برابر ان کے متعلق ان کا مثال دیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر ڈالے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لو مد احدہم، کہ ایک مد، عربی میں مد کہتے ہیں 1 کلو یا آدھے کلو گلے اناج کو، کہ لو مد احدہم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1 کلو یا آدھے کلو اللہ رب العالمین کے راستے میں اناج گلے صدقہ کرتا ہے، اس کے بدلے اگر کوئی شخص دنیا کے اندر احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی شخص سونا خرچ کر ڈالے تو پھر بھی آدھے کلو گلے اناج کرنے کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح حدیث کی کتاب ہے، اور یہ صحیح بخاری چاہے اہل حدیث ادارے میں ہو، دیوبندی کے ادارے میں ہو، بریلوی کے ادارے میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی مدرسے میں ہو، صحیح بخاری کی حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ اگر اے شیعہ، اے بریلوی اس حدیث کو انکار کرتے ہیں تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص حدیث کا انکار کرے وہ شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج بریلوی اور شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حدیث کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ اہل حدیث کا منہج ہے کتاب اللہ اور سنت نبوی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اہل حدیث جب نماز پڑھتے ہیں تو ٹوپیاں نہیں لگاتے ہیں، کیا ان کی نماز درست ہوگی؟ میرے بھائی دوستو، یہ تو الگ بات ہے، یہ تو کوئی نماز کے فرائض اور واجبات میں نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا آپ کی نماز صحابہ کرام کے جیسا طور طریقے پر ہے؟ ہم تو نماز ہی پڑھتے ہیں، ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، ہمارا طور طریقہ بالکل ہمارے طور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقتداء بامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طور طریقے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ کرام تھے، جتنے ان کے صحابہ کرام تھے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو رفع الیدین کرتے تھے، سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 734-35 اٹھائیے دیکھیے۔ اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث کو نہیں مانیے گا، کسی امام کی اقتداء کریے گا تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ جو لوگ صحیح بخاری قرآن اور حدیث کو نہ مانے وہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اہل حدیث کا منہج کتاب اللہ اور سنت نبوی، کہ ان کا طور طریقہ بالکل جو قرآن میں ہے، جو احادیث کے اندر موجود ہے، انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے تو انہیں درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر میرے بھائی دوستو، اہل حدیث کا منہج یہ قرآن و سنت کا منہج ہے۔ ان کے اعمال کے درمیان کوئی بدعت اور کوئی خرافات نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ آج یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے، پڑوسی میں دیکھ لیجئے، آس پاس میں دیکھ لیجئے، یہ جو لوگ بریلوی لوگ تعزیہ اور نوحہ ماتم کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، میرے بھائی دوستو یہ سب بدعت ہے، قرآن اور حدیث کے اندر ان کا ثبوت نہیں ہے، اور جو قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے وہ مردود ہے۔ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا اعمال جو دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر کوئی اگر ایسا کام انجام دے تو مردود ہے، ایسا کام مردود ہے۔
لیکن لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں اور نوحہ ماتم کرتے ہیں، کیا کیا بدعات اور خرافات انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کروں گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں، الہ العالمین تو ہمیں تمام امت مسلمانوں کو قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔